السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میری زیست کا حاصل، مصنفہ ہیں رابعہ نور، قسط نمبر 7۔ اسلام آباد میں اگلی کئی صبحیں بہت چمکدار اور روشن طلوع ہوئی تھیں۔ صبح خیزی کے عادی پرندے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے اور دن بھر کی مشقت کے بعد شام کو تھک ہار کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ سائے لمبے سے لمبے تر ہونے لگے تھے، شہر کے باسی درختوں کی چھاؤں میں پناہ لیتے دکھائی دیتے تھے۔ ستاروں سے بھری راتیں بہت حسین لگنے لگی تھیں۔ ایسی ہی ایک صبح کا ذکر ہے۔ وہ براؤن کرتا شلوار میں ملبوس ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے چند تصاویر اور کچھ پیپر رکھے ہوئے تھے، کچھ ثبوت، کچھ گواہان کے ایڈریس۔ چہرے پہ پرسوچ پرچھائیاں تھیں۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ اس نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ سر جی، پچھلے 3 ماہ اسی پر تو کام کیا ہے، ایک ایک حرف سچ ہے۔ وہ اپنے مخصوص پیشہ ورانہ طریقے سے اسے تمام تفصیلات سمجھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص سچ کہہ رہا ہے، لیکن جو سچ وہ بتا رہا تھا حسان کے لیے اس کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر تو اس کی طرف بہت سے حساب باقی ہیں۔ ہکارا بھرتے تصویر پر نگاہیں ٹکائے وہ بڑبڑایا۔ جس شخص کی اسے تلاش تھی وہ اتنے عرصے سے اس کے اتنے قریب تھا، یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ آج صبح حسان کے اپنے اہلکار کرم داد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ تھی۔ اس کا کیس ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ روز اول سے اس کی کوشش تھی کہ اس کیس کے تمام مجرمان کے خلاف ایسے ثبوت تلاش کرے کہ جب وہ ان کو گرفتار کرے تو کوئی بھی اعلیٰ شخصیت اس گروہ کو بچانے کے لیے میدان میں نہ کود سکے، کیونکہ ایسے کیسز میں اکثر یہی ہوتا آ رہا تھا کہ اگر کسی بھی طرح مجرم کو گرفتار بھی کر لیا جاتا تھا تو کمزور ثبوت ہونے کی بنا پہ وہ بآسانی اپنی ضمانت کروا لیتے تھے اور پھر سے انہی دھندوں میں مگن ہو جاتے تھے۔ اس بار حسان خاصا چوکس تھا۔ اس کیس کی کامیابی اس کے کیریئر کے لیے بھی بہت اہم تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے انہیں اپنا کام کرنے دیا اور خود ان کے خلاف مضبوط ثبوت ڈھونڈتا رہا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شاطر سے شاطر مجرم بھی ہمیشہ اپنے پیچھے ایک ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ اپنے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک فری لانسر سے مدد لی تھی۔ کیس کی تمام تفتیش تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اب انہیں صرف ایکشن لینا تھا۔ سر، میرا خیال ہے آپ پلان آف ایکشن تیار کر لیں، میں تب تک ان پر نظر رکھتا ہوں۔ جیسے ہی کوئی غیر معمولی پیش رفت ہوئی آپ کو فوراً بتا دوں گا، سامنے بیٹھے شخص نے ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ حسان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت ذہین ہو گئے ہو کرم داد، ابرو اچکاتے ہوئے اس نے اسی خوشگواریت اور دلکشی سے کہا۔ دل سے منو بوجھ کم ہو گیا تھا، وہ بالآخر اصل مجرم تک پہنچ گیا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے کرم داد، اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ تمہاری مدد کے بغیر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، وہ متانت سے کہہ رہا تھا۔ مقابل نے بھی احسان مندی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایس پی کمال شاہ سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گا، تم صرف ان پر نظر رکھو، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس نے کہا، اور مزید چند باتیں اسے سمجھانے کے بعد چیزیں سمیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس سے مسافہ کرتے اپنی گاڑی تک آیا۔ اب اسے جلد از جلد پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا۔ علیزہ سفید اوور آل پہنے وارڈ کا راؤنڈ لگا کر اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 5 بجے کا اندیا سنا چکی تھیں جب سامنے سے بلیک جینز کے ساتھ ڈریس شرٹ میں ملبوس وہ چلا آ رہا تھا۔ وہ ٹھٹکی، سیاہ آنکھوں میں کئی رنگ اترے، ایک پل کے لیے دل کی دھڑکن بے ربط ہوئی۔ پورے اعتماد سی علیزہ اب اسے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ شاید یہ ان کے درمیان موجود رشتے کی کشش تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل میں پنپنے والے جذبات کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سوچ، اس کے خیالات بدلنے لگے تھے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے جس کی زندگی میں اس کا خاندان سب سے اہم تھا، یہی بات اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ گھر والوں کا خیال رکھتا، ان کی پرواہ کرتا، وہ اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہو پاتا تھا جب وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ان دونوں کے مابین بات چیت بہت کم ہوئی تھی، اور جب بھی ہوئی تھی اس میں کہیں بھی ان کے درمیان موجود حوالے کی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بہت ہی عام سے انداز میں بات کرتا، بے نیازی سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ دل کی سننے والی جذباتی سی لڑکی تو کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں اس کا دل جیسے اس کی جانب سے کچھ سننے کا منتظر رہنے لگا تھا۔ ایک انجانی سی خواہش تھی جو دل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، لیکن وہ بھی علیزہ تھی جو دماغ سے سوچتی تھی، دل کو کبھی بھی اس نے سر نہیں چڑھا رکھا تھا۔ اپنے دل کی خواہش کو دل میں دبائے اس سے نگاہیں چرائے گزر جاتی تھی کہ اس کا چہرہ ایک کھلی کتاب تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کمزور لمحے کے اسیر ہو کر اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہو جائے۔ اب بھی دل کی آواز کو نظر انداز کرتی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی جب پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی،
علیزہ ذرا رکو، اسے کے پکارنے پر وہ بمشکل رکی، دل اچھل اچھل کر اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا تھا۔ جی کچھ کام ہے آپ کو؟ آنکھیں میچی، گہری سانس لے کر پلٹی اور مضبوط لہجے میں پوچھا۔ ہاں ایسا ہے کہ مجھے بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، الشبہ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں شاید ہاسپٹل واپس نہ آ سکوں۔ تم ڈاکٹر نعمان کو بتا دینا، بابا اکیلے ہیں، وہ ذرا ان کے ساتھ مل کر سنبھال لے، مجھے ذرا جلدی ہے۔ ہمیشہ کی طرح مختصر پیغام دیتا وہ تیزی سے پلٹ گیا، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان اگر اجنبیت کی دیوار گری تھی تو صرف اس حد تک کہ وہ علیزہ کو تم کہہ کر پکارتا تھا، اور اس نے بھی اس کے نام سے پہلے ڈاکٹر کا لفظ ہٹا دیا تھا۔ باقی سب آج بھی ویسا ہی تھا، مختصر بات، جھکی نگاہیں، ایک گریز، ایک اجنبی پن۔ اپنے دل کے جذبات ایک دوسرے سے چھپائے وہ بس ایک کولیگ اور کزن ہی تو تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے عشق میں مری جا رہی تھی، لیکن کبھی کبھی کسی بہت اپنے کا اجنبی رویہ یوں ہی بری طرح سے چبھتا ہے۔ یہ بات وہ پچھلے 2 روز سے جانتی تھی کہ بی جان کی پوتی الشبہ امریکہ سے کسی کام کے سلسلے میں 4 ماہ کے لیے پاکستان آ رہی ہے۔ گھر والوں کی بھرپور تیاریوں سے یہی گمان ہو رہا تھا کہ گویا الشبہ نہیں، کوئین آف امریکہ تشریف لا رہی ہے، حالانکہ امریکہ میں جمہوریت قائم ہوئے بھی 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ معیز کا پیغام لیے بیزار اور الجھی ہوئی وہ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو آمنے سامنے کھڑے ڈاکٹر نعمان اور سامیہ کو حسب معمول جھگڑتے ہی پایا۔ نعمان اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی تو میں کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گی، سامیہ کی دھمکی آمیز آواز سنائی دی۔ اس سے بڑا قدم کیا ہوگا تمہارا؟ 1 ماہ میں کوئی 20 دفعہ آپ یہ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر چکی ہیں۔ بھئی میں ابھی فری تھا، ان محترمہ سے 2-4 باتیں کر لی تو ایسا کیا ہو گیا؟ لہجے میں مسکینیت طاری کر رکھی تھی۔ پورا آدھا گھنٹہ آپ وہاں کھڑے رہے تھے، اس نے انہیں ایک گھوری سے نوازا۔ ان دونوں کے جھگڑے ختم ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی ہونے تھے۔ حشمت احمد کو جب ڈاکٹر نعمان کے پروپوزل کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سامیہ کے والد کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے ان کے بھائی کی موجودگی میں نہ صرف فوری یہ رشتہ منظور کر لیا تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی رسم ادا کرتے ہوئے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اور اب عنقریب ان دونوں کی شادی طے تھی، لیکن سامیہ ان کی ہر کسی سے بہت جلد فری ہو جانے والی فطرت سے سخت خائف تھی۔ پتہ نہیں آپ دونوں کا کیا ہوگا، ان کے حال پر تبصرہ کرتے ہوئے بجھے بجھے لہجے میں اس نے معیز کا پیغام ان تک پہنچایا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پریشان ہو؟ اپنے جھگڑے کو فراموش کرتے سامیہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ پیاری سی لڑکی اسے ہمیشہ بہت عزیز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں ٹھیک ہوں، اس نے بشاشت لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی کوشش میں وہ ناکام ہی رہی اور آگے بڑھ کر گرنے کے انداز میں کرسی پر ٹک گئی۔ وہ کچھ پل کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ تمہارے اور معیز کے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختصر بات کرتے ہو، پھر تم دونوں کا ایک دوسرے کو یوں نظر انداز کرنا، ایک دوسرے سے نگاہیں چرانا، گریز، چکر کیا ہے؟ رازدارانہ انداز اپناتے ہوئے اس کی طرف جھکی۔ وہ ایک میچور لڑکی تھی اور نگاہوں کے چرانے اور گریز برتنے کا مطلب بخوبی جانتی تھی۔ ہاسپٹل میں سب اس کی نئی پہچان سے بے خبر تھے، وہ سب کے ساتھ پہلے کی طرح ہی کام کر رہی تھی۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا کہ کسی کو کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا کرتا، لیکن اب ڈاکٹر سامیہ کے یوں پوچھنے پر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ ڈاکٹر سامیہ کا اندازہ ہے یا پھر وہ واقعی اپنے محسوسات چھپانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے بیچ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، دل کی نفی کرتی دماغ کی سننے والی نے بظاہر جتلاتے ہوئے کہا، لیکن پہلی بار اس کی آواز نے اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی آواز میں لغزش تھی۔ یہ پتھر کون ہے؟ ابرو سکیڑے ڈاکٹر نعمان نے پوچھا۔ اس پورے ہاسپٹل میں ایک ہی ایسا ایموشن لیس جذبات سے عاری پتھر دل انسان ہے جس کے سینے میں دل نام کی شے ہی نہیں ہے، جو بظاہر تو دوسروں کے لیے مسیحا ہے، لیکن اپنی اونچی ناک اور انا کے چکر میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ مجال ہے جو تھوڑا سا جھک جائیں، بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے مقابل پر احسان عظیم کر رہے ہیں۔ جلی کٹی بیٹھی زور و شور سے کہتی، وہ اپنے دل کا سارا غبار اس کے کھاتے ڈال رہی تھی۔ یہ سب تم ڈاکٹر معیز کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ اچنبے کا شکار ہو کر اس سے استفہامیاں پوچھ رہے تھے۔ جی، انسانوں کی ایسی قسم صرف اسی ہاسپٹل میں پائی جاتی ہے، دنیا میں کہیں اور ایسے اناپرست نمونے پائے جاتے ہیں تو بتا دیں۔ تنک کر اس نے کہا، دل کی دھڑکن پہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی، اسی لیے اعتماد بھی اب قدرے عروج پہ تھا۔ پوائنٹ تو تمہارا ویلڈ ہے، مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بھی جیسے اس کا ہم خیال تھا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ کون سا پوائنٹ ویلڈ ہے؟ علیزہ کو اس کی آواز اپنے بہت ہی قریب سنائی دی، آنکھیں حیرت سے پھیلی، سانس بالکل تھم سی گئی۔
काबू हुआ दिल एक बार फिर बेकाबू हो चला था। खिफ़्फ़त के एहसास से चेहरा लहू रंग होने लगा था। ये वापस कब और कैसे? उसने चौंक कर नाफहम तासुरात लिए उसे देखा। वो अपनी भूरी आंखों से उसे घूरने के अंदाज में देखता डॉक्टर नोमान के बिल्कुल पीछे खड़ा था। अलीज़ा की निगाहों ने खुद उनको गेट तक रुखसत किया था, तो ये वापस कब और क्यों आए और न जाने क्या क्या सुन चुके हैं। पता नहीं वो भी क्या कुछ बोल चुकी है। उफ, एक नई परेशानी ने उसे आ घेरा था। सर झुकाकर बेख्तियार वो अपने हाथ मसलने लगी। अरे मोइज़ आओ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, डॉक्टर अलीज़ा कह रही थी कि उसने एक झटके से सर उठाकर मतवहश निगाहों से कुछ फासले पर खड़े डॉक्टर नोमान को देखा कि उनसे कुछ भी बाइद नहीं था कि कहीं वो उसके कहे गए इर्शादात उनके गोश गुजार ही ना कर दें। लेकिन भला हो डॉक्टर सामिया का, जिसने बर वक्त ऐसा करने से मना करने के लिए उनके पैर पे अपना पैर मारा और दांत पीसते हुए कहा, नौमान आपकी ब्रेक ख़त्म हो चुकी है, आप पेशेंट देख लें। वो नाफहम निगाहों से उन्हें देखते हुए कमरे से निकल कर जाने लगे थे तो मोइज़ ने उसे रोक दिया। नौमान, मैं ये चाबियां देना भूल गया था, गाड़ी में जाकर याद आया। अलीज़ा तुम्हें मेरा पैगाम दे चुकी होगी, अब बाकी तुम संभाल लेना। चाबियां उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसने अपनी जताती हुई भारी आवाज़ में कहा। उसके लहजे में दबी दबी सी मुस्कुराहट की खनक थी। अलीज़ा को कम से कम ऐसा ही महसूस हुआ था। वो एक गहरी निगाह उस पर डालता जैसे आया था वैसे ही पलट गया। उसके जाते ही एक अजीब सी बेकली उसके वजूद में उतर गई। जाने क्या सोचकर बीजान ने इतना बड़ा फैसला किया था, वो सोचकर रह गई। रात 10 बजे के करीब वो बाबा के साथ घर लौटी तो लाउंज में गूंजते मोइज़ के कहकहों ने उसका इस्तकबाल किया। वो अलिशबा से बात करता, किसी बात पर हंसता अलीज़ा को वर्दा हैरत में डाल गया था। अलीज़ा ने उसे बहुत कम हंसते हुए देखा था और अब यूँ उसका कहकहे लगाना। वो मुताज्जब सी अंदर दाखिल हुई तो सामने ही सोफे पे मोइज़ के बिल्कुल बराबर मगरबी लिबास में मलबूस खुश शक्ल सी 21-22 साल की लड़की को बैठे देखा। वो हाथ में पेप्सी का टीन थामे किसी बात पर हंस रही थी। अस्सलामुअलैकुम, मध्यम सी आवाज़ में सलाम करती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि खदीजा बेगम की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। वो दीवार के साथ नसब दूसरे सोफे पर बैठी थी। अलीज़ा अपने ध्यान में उनको देख ही नहीं पाई थी। अरे अलीज़ा आओ, इससे मिलो, ये अलिशबा है, तुम इसे भी अपनी कज़न ही समझ सकती हो। तुम्हारे पापा और इसके डैड मामूजाद भाई हैं। मोइज़ की बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो उसका बहुत तफसील से तारुफ करवा रही थी, जबकि उससे इतने तफसीली तारुफ की ज़रूरत नहीं थी कि मोइज़ का मुस्कुरा कर उससे बात करना और एक ही सोफ़े पर बेतकल्लुफ़ी से उनका बैठना उसे ये बावर करवाने के लिए काफ़ी था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है। हेलो, आई एम अलीज़ा, खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। खुशी इखलाकी का मुजाहरा करना भी ज़रूरी था कि वो इखलाकियात का सबक नहीं भूली थी। हाय, तुम नूर हो ना? मोइज़ ने बताया था तुम्हारे बारे में। तुम वही नूर हो ना जो बचपन में खो गई थी या शायद मर चुकी थी? सॉरी, हम सब तो यही समझे थे, लेकिन कितनी हैरत की बात है ना कि जिसको सब लोग मुर्दा समझ चुके हों एक रोज़ अचानक जिंदा सलामत ना सिर्फ आपके सामने खड़ा हो जाए बल्कि एक आला प्रोफेशन से मुंसलिक भी हो। है ना अजीब? मौजा ही हो सकता है। वो उठ खड़ी हुई और उसका हाथ थामे मुस्कुराते हुए मखसूस मगरबी लहजा अपनाए हुए उसकी ज़ात का मजाक बना रही थी। उसकी बातों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो काफ़ी बातूनी लड़की है। उसकी आंखों में हैरत और दुख की परछाई उभरी। उसे दुख पहुंचा था कि मोइज़ ने उसकी ज़ात को अलिशबा के साथ मौजूए बहस बनाया था। अलीज़ा ने उन्हीं नज़रों से मोइज़ को देखा। अलिशबा, खुद पे उठती उसकी नज़रें महसूस करते हुए मोइज़ ने हल्की सी सर्जिश करना चाही। और कमान मोइज़, तुम कब से लेडीज़ की बातों में दखल देने लगे? क्या मान और यकीन था उसके लहजे में, कितना जानती थी वो मोइज़ को। अलीज़ा का दिल डूब सा गया। खदीजा बेगम भी हैरान परेशानों से देख रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती, अलिशबा ने खुद ही अपनी बात जारी रखी। सॉरी नूर, मेरा मतलब है अलीज़ा, मेरी बात का माइंड मत करना, मैं ऐसी ही हूँ, जो दिल में होता है कह देती हूँ, तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे जान जाओगी। अब वो खुद ही उसे सफाइयाँ दे रही थी। उसका पहला तासुर ही अलीज़ा पर कुछ अच्छा नहीं पड़ा था। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे यकीनन खुशी होती अलिशबा, मगर आई एम सॉरी, शख्सियत शनासी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो भी अलीज़ा थी, उसने साबित कर दिया था कि उधार वो भी नहीं रखती। अपनी ज़ात को मौजूए बहस बनाना तो उसे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन जिस तरह अलिशबा ने उससे बात की थी वो मज़ीद उसके बारे में जानने या उससे बात करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। इसीलिए साफ अल्फाज में उस पर वाजे कर दिया। एक्सक्यूज़ मी, फीका सा मुस्कुराते हुए उसने इजाज़त चाही। वो बद इखलाक तो कभी भी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो कुछ देर मज़ीद यहाँ रुक गई तो कुछ ना कुछ सख्त बोल देगी। इसीलिए उसके पास बैठने की बजाय उसने कमरे में पनाह लेने का फ़ैसला किया और माजरत करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगले चंद रोज़ उसकी मुलाकात अलिशबा से सरसरी सी ही हो सकी थी। वो भी घर वालों के साथ काफ़ी मसरूफ़ थी। उसका ज़्यादा वक्त मोइज़ और शानजे के साथ गुजर रहा था।
جبکہ علیزہ کی ہاؤس جاب کے آخری چند دن ہی رہ گئے تھے۔ صبح شام ہاسپٹل کی ڈیوٹیز کی وجہ سے آج کل وہ مکمل طور پہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ پمز سے واپس لوٹی ہی تھی کہ حسان کی کال آ گئی۔ اس نے اسے ایک ایڈریس ٹیکسٹ کیا تھا اور اب وہ فوراً اسے وہاں آنے کا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اسے بتانے کے لیے کچھ بہت اہم تھا جس کا تعلق مما سے تھا۔ وہ خود ابھی تک اس گھر سے کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی تھی سوائے ایک چھوٹی سی ڈائری کے۔ ایک روز شجاعت احمد کے کمرے کی تلاشی لیتے ایک پرانی ڈائری اس کے ہاتھ لگی تھی۔ اس میں چند فون نمبرز کے علاوہ کچھ بھی درج نہیں تھا، لیکن اس نے یوں ہی ایک خیال کے تحت وہ ڈائری حسان کو دے دی تھی کہ شاید وہ اس میں کچھ تلاش کر سکے۔ وہ فون ہاتھ میں تھامے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا اہم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات وہ جانتی تھی کہ شدید تھکاوٹ کے باوجود اسے حسان کے بھیجے گئے ایڈریس پر فوری پہنچنا ہے۔ اسلام آباد کے اس بوسیدہ سے علاقے کی تنگ سی گلیوں سے دھول اڑاتی گاڑی اپنے مطلوبہ ایڈریس کی جانب رواں تھی۔ علاقہ پرانا اور غیر آباد تھا، زیادہ تر مکان خستہ حال اور خالی تھے۔ اکا دکا گھر ہی نظر آ رہے تھے جو آباد تھے۔ جون کی چنچلاتی دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے تمام مکین اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ مطلوبہ مقام پر پہنچی تو اسے حسان کی گاڑی کچھ فاصلے پر ایک گھر کے باہر کھڑی دکھائی دی۔ حسان وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ایک پولیس اہلکار اس کی گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے بھی اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کی، گاڑی لاک کر کے اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا دیے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ مٹی سے اٹا وہ گھر انتہائی بدحالی کا شکار تھا۔ پرانی عمارت ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر کا حصہ سڑک سے نیچے تھا کہ بارش کے کھڑے پانی کی تعفن پھیلی ہوئی تھی۔ لکڑی کے صدر دروازے کو ہلکا سا دھکیلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ چند قدم آگے بڑھی تو صحن کے وسط میں وردی میں ملبوس اسے حسان دکھائی دیا۔ وہ شاید کھٹکے کی آواز سن کر ایک کمرے سے نکل کر ابھی باہر ہی آیا تھا۔ حسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کا گھر ہے اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ بتاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، سنجیدہ لہجے میں کہتا اسے خفیف سا اشارہ کرتا وہ پھر اسی کمرے میں چلا گیا۔ علیزہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس نیم تاریک کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس انتہائی مفلوق الحال اور چلنے پھرنے سے معذور ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کا ایک بازو فالج شدہ تھا یا شاید کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس گھر میں وہ بالکل تنہا تھا اور اس کی حالت قدرے خراب تھی۔ بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بال، جیسے عرصے سے کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ گردن ایک طرف کو گرائے نظریں جھکائے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ علیزہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، اس کے ایک طرف کو ڈھل کے سر کو ٹھیک کیا، بیگ سے چند ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ صرف ایک صاف سا تولیہ ڈھونڈ کر اسے گیلا کر کے لائی اور اس کا چہرہ اور ہاتھ صاف کرنے لگی۔ حسان، تم پاگل ہو؟ کون ہے یہ شخص اور اس کو اتنی بری حالت میں کسی ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے نہ جانے اس سے کون سی تفتیش کر رہے ہو؟ وہ اسے غصہ دکھا رہی تھی جبکہ وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ علیزہ، اس شخص کا اکلوتا بیٹا اسی یونیورسٹی اٹیک میں قتل ہوا ہے جس میں شانزے کو گولی لگی تھی۔ اس کے بیٹے کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک گروہ کے لیے یونیورسٹی میں ڈرگز بیچنے کا کام کر رہا تھا۔ جب وہ انہیں اپنے لیے خطرہ لگا تو انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ کچھ پل وہ اسے کام میں مصروف دیکھتا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر کہا، اس کے علاوہ اس شخص کا ایک حوالہ اور بھی ہے، جانتی ہو وہ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد دو سرد نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سرسری سا اسے دیکھنے کے بعد اس شخص کو گھونٹ گھونٹ پانی پلانے لگی۔ اس کا نام سلطان ابراہیم ہے۔ اس شخص کے ہونٹوں کی جانب بڑھتا پانی کا گلاس تھامے اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے نافہم نظروں سے دیکھا۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے علیزہ، آنی کی کہانی کا دوسرا کردار۔ اس کا سانس بالکل تھم سا گیا تھا، حلق میں پانی کا گولا اٹکا۔ علیزہ نے آہستگی سے گردن موڑ کر وحشت زدہ نظروں سے اس شخص کو بغور دیکھا اور بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹی۔ کچھ پل نفرت اور ترہم سے اسے دیکھتی رہی۔ احساس جرم میں مبتلا وہ شخص ایک بار پھر سر جھکا گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میری مما سے آپ کی کیا دشمنی تھی؟ ویران گھر میں اس کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس دل سے یہ سوال اس شخص سے کیا تھا جس کی وجہ سے آج اس کا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا لاغر سا وہ شخص سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ خالی گھر میں اب اس شخص کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تم خوش ہو؟ حسان نے اس شخص کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہوئے علاج کے لیے اسے ایک ہاسپٹل میں منتقل کروا دیا تھا۔ اب وہ خود علیزہ کو سلطان ویلا چھوڑنے آیا تھا۔ گیٹ کے باہر ہی کچھ فاصلے پہ گاڑی کھڑی کیے وہ دونوں چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ لیے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ دوپہر مکمل طور پر رات میں ڈھل چکی تھی۔
ہاں بہت، ایک بوجھ سرک گیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن تمہارا شکریہ حسان، تم نے مما کے لیے اتنا سب کیا۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کی مشکور تھی۔ آنی کی محبتوں کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے علیزہ، میں آنی کو ان کی جنت میں واپس دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا بہت جلد حقیقت بے نقاب ہو جائے گی اور اصل مجرم سب کے سامنے ہوگا۔ یہ سب مشکل ضرور تھا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ناممکن نہیں ہے، اور وہ اس سے بالکل متفق تھی۔ ہاں لیکن ابھی ایک کردار باقی ہے، ایک بہت اہم گواہ، اس نے جیسے اسے یاد کروایا۔ وہ مسکرایا۔ وہ دونوں اپنی باتیں جاری رکھے ہوئے تھے کہ گیٹ پہ معیز کی گاڑی آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر الشبہ بیٹھی ہوئی تھی، پورے استحقاق کے ساتھ۔ لیجیے آپ کے مجازی خدا، میرا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اپنے دھیان میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرت اور خفگی کے ملے جلے تاثرات سے اس جانب دیکھا۔ پاپا کے کزن کی بیٹی ہے، امریکہ سے آئی ہے، معیز کی بہت اچھی دوست ہے۔ محترم کے لیے محترمہ گویا اسمائل ٹانک۔ اس کی موجودگی میں معیز کی مسکراہٹ ہی نہیں تھمتی۔ وہ اس کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ ان کی حد سے زیادہ بے تکلفی اس کا خون کھولاتی تھی۔ لگتا ہے کافی گہری دوستی ہے۔ وہ اس کے انداز پر حیران ہوا اور لقمہ دیا۔ اس بار وہ خاموش رہی اور پرسوچ نظروں سے گیٹ کو دیکھتی رہی۔ گاڑی مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حسان کو الوداع کہنے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ اندر آئی تو معیز کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ علیزہ نے ہمیشہ کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے مدھم سی آواز میں سلام کیا۔ صوفے پر بیٹھے معیز نے چونک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ معمول کی طرح معیز کو نظر انداز کرتی سر جھکائے کافی بنانے کا ارادہ لیے کچن میں چلی آئی۔ اب کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ مجھ سے تو آج تک کبھی ہنس کر بات نہیں کی، اور اس کے ساتھ تو روز سٹی ٹور ہوتا ہے۔ خیر میں بھی کیا سوچنے لگ گئی۔ کافی بناؤ علیزہ میڈم، ابھی بہت سا کام کرنا ہے۔ وہ کافی کا سامان کیبن سے نکالتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی، پھر خود ہی اپنی نفی کر رہی تھی، لیکن ذہن تھا کہ بار بار اسی جانب بھٹک جاتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر بار بار نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کچن میں چلا آیا۔ کافی بنا رہی ہو؟ مجھے بھی ایک کپ مل سکتی ہے؟ کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ لان کی پنک لمبی فراک پہنے، دوپٹہ ایک کندھے پر ٹکائے، وہ کافی پھینٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، سنجیدہ مگر نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ دوستانہ لہجے میں کہتے اپنی عادت کے برخلاف وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہا تھا۔ جی، اس کا دل کیا کہ منع کر دے کہ جس کے ساتھ گھوم کر آ رہے ہیں وہ اسے کہتے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر حامی بھر لی۔ لیکن معیز کے اگلے فکرے نے اس کی ساری اچھائی کو ایک طرف لا پٹکا تھا۔ تھینکس، پلیز کافی الشبہ کے کمرے میں لے آنا، مجھے اس سے کچھ کام ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ انوکھی فرمائش کر کے وہ پلٹنے ہی لگا تھا، ایک آگ کا بھانبڑ تھا جو اس کے گرد مچا تھا۔ سوری، میں روم سروس نہیں دیتی، کافی تیار ہے، خود لے جائیں۔ برہمی سے کہتے اس نے جلدی سے تیار کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کے برہم مزاج پر وہ چونک سا گیا۔ چند پل ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات حیران کن حد تک بدل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے کپ تھام کر باہر نکل گیا۔ 10 منٹ بعد وہ بھی کافی کا کپ لیا۔ حسب عادت خدیجہ امی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن ادھ کھلے دروازے سے معیز کی آواز سنائی دی تو رک گئی۔ اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس نے پلٹ جانا مناسب سمجھا، لیکن اگلے ہی پل اپنا نام پکارے جانے پر بے اختیار ٹھٹک سی گئی۔ امی جان، علیزہ کا یہاں کیا ذکر؟ میں آپ سے الشبہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آپ بی جان سے الشبہ کے رشتے کی بات کریں گی یا یہ کیس مجھے خود لڑنا ہوگا؟ مجھے اس رشتے میں بی جان اور زریں دادی کی مکمل رضامندی چاہیے۔ آپ نہیں جانتی الشبہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ پچھلے 2-3 روز سے بہت پریشان ہے، اور پھر میری بھی یہی خواہش ہے۔ بہت بردباری سے وہ اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ معیز، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ تم ایک بار علیزہ سے اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں بات تو کرو۔ امی جان، مجھے… وہ جیسے کچھ کہتا کہتا رک گیا تھا۔ علیزہ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی اور دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ امی پلیز، میں علیزہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی زندگی میں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کا سب سے ضروری کام خدمت خلق ہے، اسے وہ کرنے دیں۔ مجھے یقین ہے آپ اس سے بھی پوچھیں گی تو وہ بھی انکار ہی کرے گی۔ امی جان، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میرا خیال ہے میں بی جان سے خود ہی اس بارے میں بات کر لیتا ہوں۔ ابھی ایسی کوئی رات بھی نہیں بیتی، بی جان جاگ رہی ہوں گی۔ اس کا لہجہ اور ارادہ یکدم بدل گیا تھا۔ خدیجہ بیگم ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی علیزہ کو لگا سلطان ولا کی پوری چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اسے آج معلوم ہو ہی گیا تھا۔ وہ تیزی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز قریب تر ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ علیزہ ایک دم پیچھے ہٹی اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ ہاتھ میں تھامی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔
وہ اس کے سامنے سے گزر کر بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی بات بی جان تک پہنچانے کی جلدی میں آج وہ اسے دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ کن قدموں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ معیز نے اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے علیشبہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی خاموشی اور اس کی حیا کو وہ اس کا گریز سمجھتا تھا۔ اس کے اچھے کام معیز کے نزدیک ایک بار تھے۔ دروازے کے ساتھ بیٹھتی اپنی کم مائیگی پہ وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ معیز کتنا یقین ہے نا آپ کو کہ میں انکار کر دوں گی؟ بے فکر رہے، میں آپ کا یہ یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ افسوس آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرے بارے میں آپ کے دل میں اتنی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک بار مجھ سے پوچھتے تو صحیح کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ عام مردوں کی طرح آپ نے بھی فیصلہ سنانے میں جلدی دکھائی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر خاموش بیٹھی وہ آنسو بہا رہی تھی، لیکن یہ آنسو اسے صرف آج ہی بہانے تھے کہ وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ علیزہ نور تھی جسے اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی خودداری ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ دل کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ واہ کیا فلم تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں علیزہ، اگر یہ فلم بگ سکرین پر لگتی تو سیزن کی سب سے سپر ہٹ فلم ہوتی، وہ بھی 0 بجٹ کے ساتھ۔ منافع ہی منافع۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اشر کوئی 10 بار اس بات کو دہرا کر اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پرشکن پیشانی لیے بے بسی سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے برابر ہی بیڈ شیٹ پہ شدت گریہ سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے شان سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اشر، اب اگر ایک بار دوبارہ تم نے اس قصے کو مزید دہرایا تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گی، اور باقاعدہ اخبار میں اعلان لا تعلقی کا اشتہار بھی دیا جائے گا۔ بڑی سی سیاہ آنکھوں میں ایک وارننگ تھی۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے ہونٹوں پر فوراً انگلی رکھ لی، لیکن ہنسی بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویہ علیزہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ واقعی ہنس بھی دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ مزید شیئر ہوتا ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ نہیں سیریسلی سنو تو صحیح، کیا سین تھا، جسٹ امیجن۔ بی جان نے شانزے میڈم سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں درخواست کی کہ جا کر ذرا علیزہ کو بلا کر لایا جائے۔ یہ محترمہ مگن سے انداز میں کمرے میں آتی ہیں اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ برآمد ہوتی ہے، معیز بھائی، معیز بھائی! ہیرو صاحب موقع کی تلاش میں، آواز کے تعاقب میں فوراً دوڑا۔ دو دو کر کے سیڑھیاں پھلانگتے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ہیروئن صاحبہ اپنی قیمتی آرام گاہ چھوڑ کر فرش پہ بے ہوش پڑی ہیں، حقیقت میں سو رہی تھی۔ ہیروئن کا چہرہ تھپتھپایا جاتا ہے۔ ہیروئن صاحبہ ہنوز بے ہوش۔ بیڈ پہ لٹا کر مکمل چیک کیا جاتا ہے۔ پھر علم ہوتا ہے کہ ہیروئن نے ناکام محبت سے تنگ آ کر خودکشی کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہ روکنے والوں میں سے کہاں تھا، ایک ڈائریکٹر کی طرح پوری سٹوری بیان کر رہا تھا۔ یہ الزام ہے، اس بیانیہ پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اشر نے اسے ٹوکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آگے تو سنو۔ سب گھر والوں کا رخ اسی ایک کمرے کی جانب ہوتا ہے۔ بی جان بھی آخرکار پوتی کی محبت میں زینوں کا دریا عبور کرتی اوپر آتی ہے، اور ان کو ایک ہی فکر کہ ان کی چاند سی پوتی کو کسی دشمن کی نظر لگی ہے۔ اب امی جان تو چل پڑی دشمن کی کھوج میں، چلے وظیفے کرنے۔ بتاؤ ذرا کسی عورت کو دشمن کی تلاش میں نکلتے دیکھا ہے؟ فلم میں رونے کا کوٹا ہماری شان سے محترمہ نے پورا کر دیا تھا، جن کے نزدیک ان کی بہن جنت کے دروازے کو ہاتھ لگا کر واپس لوٹ رہی تھی، جبکہ غصے کا اظہار ہیرو صاحب ادھر سے ادھر ٹہلتے بخوبی کر رہے تھے۔ ہے نا سپر ہٹ فلم؟ آنکھیں سکیڑے اشر باقاعدہ پوری دبنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا تھا۔ تمہاری فلم فلاپ ہے، آئی سمجھ؟ تو نک کر کہتے اس نے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ رات دیر تک رونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا اور دماغ الگ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سکون کی خاطر سر درد کی گولی تلاشنا چاہی۔ رات کے آخری پہر اسے سر درد کی گولی تو نہیں ملی، مگر سائڈ ٹیبل کے دراز میں اسے سلیپنگ پلز پڑی نظر آئی، تو بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں اور وہیں فرش پر بیٹھے سر بیڈ کے ساتھ ٹکا دیا۔ پھر وہ کب سوئی اور کتنی دیر سوتی رہی اسے نہیں معلوم تھا۔ صبح جب شانزے نے اسے نیچے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا تو گھبرا کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ اب اشر کو باقاعدہ ایک ٹاپک مل چکا تھا اور وہ بہت دیر سے ایک ہی راگ الاپ رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا میں کتنی پریشان ہو گئی تھی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شانزے نے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو منمنائی اور رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر رواں ہو گئے۔ شانزے بالکل خاموش۔ اسے روتا دیکھ کر غصے سے ڈانٹا، پھر خود ہی اپنے رویے کی بدنمائی کا احساس ہوا تو نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ میں بتا چکی ہوں میرے سر میں درد تھا، مجھے پین کلر نہیں ملی تو ٹرینکولائزر لے لی۔ میں خود کو کیوں ختم کرنا چاہوں گی؟ پتہ نہیں تم لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ میں بے وقوف تم لوگوں کو صفائیاں دے رہی ہوں۔ پرسکون نیند کی تلاش میں وہ اس افتاد پر بالکل بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ بخار میں ٹرینکولائزر لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم اس کو خودکشی کے مترادف ہی سمجھتے ہیں۔ دل چلانے کا سا انداز لیے وہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔
علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، معمول کی طرح تیار، شاید کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا۔ قریب آنے پہ وہ جھک کر سائڈ ٹیبل پر میڈیسن رکھنے لگا۔ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ مجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا اس نے کتنے آرام سے اس پہ اپنا تعلق واضح کر دیا تھا۔ آواز سرگوشی نما تھی لیکن وہ باحسن و بخوبی سن چکا تھا۔ اس کا خفگی بھرا انداز معیز کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تمہارے خیال میں ایسا کیوں چاہوں؟ ابرو اچکاتے اس نے کچھ اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک پل اس کی چمکتی بھوری آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اس نے خفیف سا کہتے چہرے کا رخ بدل لیا کہ دل کا مکین ستمگر کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا آلیان چلا آیا۔ معیز بھائی آپ کو اور ان کو بی جان نے بلایا ہے، علیزہ کی جانب اشارہ کر کے بے رخی اور اکھڑ پن سے کہتا وہ واپس پلٹ گیا۔ علیزہ اس کے کٹھور پن کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک کسی بھی نئے رشتے کو قبول نہیں کر پایا تھا، چاہے وہ ماں کا تھا یا بہن کا۔ چوٹ بھی تو گہری تھی۔ اشر اس کے انداز سے خائف ہوتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس گھر میں ایک وہی تھا جو آلیان کو سمجھتا تھا اور سمجھا سکتا تھا۔ علیزہ نے چونک کر کچھ فاصلے پر کھڑے معیز کو دیکھا۔ وہ دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے کیوں طلب کیا ہے یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن فیصلے کی گھڑی اتنی جلدی آ جائے گی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ خود پر اس کی نگاہیں محسوس کی تو چہرے کا رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ بخار کی میڈیسن ہے، کچھ کھانے کے بعد لے لینا، طبیعت مکمل ٹھیک ہو جائے گی، ایک ڈاکٹر کی طرح ہدایات دیتا ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈال کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی جلد بازی پہ وہ ایک استہزائیہ مسکرائی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، سرسری سی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی گولیوں پر ڈالی اور ساتھ پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو لاؤنج میں صوفے پر الیشبا کو بیٹھے دیکھا۔ وہ مگن سے انداز میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ آخری زینے پر کھڑی بے مقصد اسے دیکھتی چلی گئی۔ آج وہ اسے اپنا نصیب دان کرنے جا رہی تھی۔ وہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹانے والوں میں سے کہاں تھی۔ وہ اس لڑکی کے لیے اپنا حق، اپنی خواہش تیاگ رہی تھی جو اپنی زندگی میں اس قدر محو اور مگن تھی کہ اسے اپنے قریب کسی دوسرے کے وجود کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ علیزہ کو اس پل بے فکری سے بیٹھی الیشبا سے حسد سا محسوس ہوا تھا۔ کاش وہ بھی اس کی طرح بے حس ہو سکتی۔ اپنی بیکار سی سوچوں کو جھٹکتی گہری سانس بھرتی وہ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سب ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ معیز کے علاوہ خدیجہ، امی، بابا اور پاپا بھی وہاں موجود تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور بی جان کے قریب بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے یوں جا بیٹھی جیسے ابھی کے ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔ بی جان نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بوسہ دیا۔ دیکھو تو ایک ہی دن کے بخار سے کتنی کمزور ہو گئی ہو، ہماری تو جان ہی نکال کر رکھ دی تھی۔ پتہ نہیں تم دونوں کیوں ہمیں پریشان کرنے کا سوچے بیٹھے ہو۔ معیز کی اپنی الگ ضد ہے، میں تو اس حق میں نہیں ہوں۔ ہم نے بہت خوشی سے، بی جان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ اس نے کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بی جان، معیز نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے ان کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زندگی بڑوں کے فیصلوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے۔ بغور اسے دیکھتے معیز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا جسے اس نے سر جھکا کر چھپایا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے علیزہ؟ تم… بی جان نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بی جان پلیز، ان کے دونوں ہاتھ تھامے وہ کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک آس، ایک امید رقم تھی۔ اپنے خیال کے مطابق وہ معیز کی زندگی کی خوشی اور اپنی زندگی کی ویرانی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ان کی متضاد خواہشوں کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بالآخر بی جان نے ان کے مطالبوں کو مان لیا تھا۔ ٹھیک ہے، زری صاحبہ کا خیال ہے اگر معیز اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدیجہ، آپ الیشبا کے ساتھ مل کر شادی کی تیاری شروع کریں۔ باقی زری صاحبہ سے مشورہ کر کے جلدی کوئی مناسب تاریخ۔ بی جان شاید نیک کام میں دیر کیسی کے مقولے پر دل و جان سے یقین رکھتی تھیں۔ علیزہ مزید کچھ بھی سنے بنا خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ خود پہ ٹکی پاپا کی حیران نظریں، بابا کی خفگی اسے سب دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اس نے کل معیز کی گفتگو نہ سنی ہوتی تو وہ یقیناً اس پل اپنے دل کی آواز ہی سنتی، لیکن معیز کی زندگی کی خواہش جاننے کے بعد وہ کیوں کر معیز کے سامنے اپنے وقار، اپنی خودداری اور اپنے انمول جذبوں کو بے مول کرتی۔ کہیں نہ کہیں ان سب میں انا کی ایک باؤنڈری وال بھی تھی جسے وہ ہرگز پار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ آج بھی دل اس کا خواہش مند تھا، آج بھی اسے پانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی، لیکن شاید خوش قسمتی اس سے روٹ گئی تھی۔ آج اس فیصلے پہ اس کا دل جس بری طرح سے کرلایا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہاں بیٹھے بدقت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ نانا اسے ہمیشہ علیزہ میرا فخر ہے کہتے تھے۔ اسے یہ بات اب سمجھ آ چکی تھی
کہ وہ دل کے ہاتھوں مات کھانے والی لڑکی نہیں تھی۔ اسے نانا کی تربیت کی لاج رکھنی تھی۔ اس نے رابیل کی طرح محبت کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ محبت کا جذبہ دو طرفہ ہی اچھا لگتا ہے، ایک طرفہ رستے میں صرف رسوائی ہی رسوائی مقدر بنتی ہے، اور وہ ایسا رستہ کیوں کر چنتی؟ میں سلطان ابراہیم اس بات کا حلفاً اعتراف کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ شجاعت احمد نے مجھے روپوں کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی دینے کا کام سونپا تھا۔ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس روز سے قبل میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تمام ثبوت جھوٹے اور بے بنیاد تھے اور ان تمام ثبوتوں کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے دانستہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پہ بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ میرے ساتھ اس کام میں شجاعت احمد برابر کا حصہ دار تھا۔ یہ سارا پلان اسی کا تھا۔ اس کام کے بدلے میں شجاعت احمد نے مجھے 20 لاکھ روپے کی رقم بھی دی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے اس کرائم سیل میں سر جھکائے بیٹھا وہ شخص اپنا تفصیلی اعتراف جرم قلم بند کروا رہا تھا۔ میز کی دوسری طرف سلگتی نگاہیں لیے حسان اسے گھور رہا تھا۔ دروازے کے قریب کرسی پر بیٹھی علیزہ چہرے پہ کرب کے تاثرات لیے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، تمہیں یہ سب کرتے ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ جانتے ہو اس ایک گواہی کے بعد تمہیں کیا سزا ملے گی؟ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، اب نہیں بچ پاؤ گے۔ میز پہ ہاتھ رکھے درست لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے جھکا تھا۔ کس نے کہا انسپکٹر صاحب کہ میری قسمت اچھی تھی؟ انسپکٹر صاحب، ایک عورت پہ تہمت لگانے کی جو سزا میں نے پائی ہے وہ اس ملک کی عدالت بھی مجھے نہیں دے سکتی تھی۔ اس واقعے کے 5 سال بعد میں نے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے 2 بچے اور بیوی کو کھو دیا۔ میں بچ گیا لیکن میری ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے پچک کر رہ گئی تھی کہ میں پھر کبھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا۔ میرا بڑا بیٹا اس وقت 10 سال کا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے وہ رکا، چہرے پر ایک ملال تھا۔ ناجائز طریقوں سے کمائی گئی میری ساری دولت، سارا پیسہ میرے علاج پر خرچ ہونے لگا، یہاں تک کہ میرا بیٹا کالج پاس کر کے یونیورسٹی پہنچ گیا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کر پاتا۔ شجاعت سے ایک بار پھر مدد مانگی تو اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے بیٹے کے کئی تعلیمی سال ضائع ہو گئے۔ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے پیسہ کمانے کا دوسرا رستہ اختیار کر لیا۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور شجاعت احمد اور درانی انڈسٹریز کے لیے ناجائز کام کرنے لگا، لیکن ایک دن انہوں نے اس کو مار دیا۔ 3 گولیاں لگی تھی اسے۔ تاریک کمرے میں مکافات عمل کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ میں کبھی بھی سزا جزا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میرے نزدیک سب کچھ دولت تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا کی ہر خوشی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن اس روز مجھے یقین آ گیا۔ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتے مجھے احساس ہوا کہ مجھے میرے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ میں بدنصیب انسان کہ میرے گناہ میرے خاندان کی تباہی کا باعث بن گئے۔ میرے خاندان کے تمام افراد ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری سزا میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ میرے لالچ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس سوائے اس زندہ لاش کے۔ میں اس عورت سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، دکھ سے کہتے اس نے حسان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی آنکھوں میں قدرت کے انصاف کی وحشت اتری ہوئی تھی۔ جو اس نے کیا تھا اسے اس کا بدل مل گیا تھا۔ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری ماں ہے وہ، اور اپنی ماں کے مجرم کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے تمہارے خلاف دھوکہ دہی اور غلط بیانی کے کیس مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اب تمہارا کیس عدالت میں جائے گا اور تمہارا فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی۔ حوالدار لے جاؤ اسے یہاں سے۔ تنے ہوئے اعصاب لیے وہ غصے سے تقریباً چلایا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے علیزہ تیزی سے اٹھی اور حسان کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے۔ جزا سزا، نیکی بدی، جیسے کو تیسا، عدلے کا بدلہ، نانا کے بتائے کون کون سے مقولے، کون کون سی باتیں اسے اب سمجھ آ رہی تھیں۔ بوجھل دل غم کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ محبتوں سے گندھی اس لڑکی کے لیے یہ سب کچھ اذیت ناک تھا کہ وہ میز پہ سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ حسان نے اسے روتے دیکھا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ رات کے پہلے پہر وہ لان میں ٹانگیں اکٹھی کر کے کرسی پر چڑھی بیٹھی تھی، بالکل خاموش اور پرسکون سی۔ کرسی کی پشت پر بازو رکھ کر اس پر ٹھوڑی ٹکا رکھی تھی، نظریں آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پشت پر جھولتے لمبے کھلے بال ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز آسودہ سی مسکراہٹ لیے تاروں بھرے آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ زندگی جینے والی علیزہ نور زندگی سے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ زندگی کے تلخ اور کربناک پہلو کو سمجھنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ حالات کو اپنے فیصلوں، اپنے پلانز کے مطابق بدلا تھا، لیکن اب اس کے فیصلے حالات کے ساتھ بدلنے لگے تھے۔
محبت، نفرت، قربانی، احسار، انتقام، ایسے بے شمار الفاظ اس نے سن رکھے تھے، لیکن ان کے حقیقی معنی انسان کو اس وقت ہی سمجھ آتے ہیں جب انسان اس فیز سے گزرتا ہے۔ وہ بھی اسی فیز سے گزر رہی تھی۔ اماوس کی رات میں چاند نہیں ہوا کرتا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا اسی جانب چلا آیا تھا۔ چند پل ٹھہر کر اسے دیکھا جو محو خیال تھی۔ آج ایک بار پھر معیز کی نظریں ان سیاہ بالوں میں الجھی تھی، لیکن آج ان نظروں میں اجنبیت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے محبت اور عقیدت تھی۔ وہی محبت جو برسوں سے معیز کے دل میں اس کے اندیکھے وجود کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس نے زندگی کی ہر منزل پہ اپنے ہم قدم یوں محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہی بنتی چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل اسیر محبت کب ہوا تھا، اس روز جب اس کو معیز کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، یا اس روز جب کسی اور کے گمان اس وجود کو سفید چادر میں لپیٹے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت بھی اس کے ساتھ ہی پروان چڑھی تھی کہ زندگی کی ہر کامیابی کو وہ اسی کے نام سے منسوب کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی اس سے محبت کا معنی پوچھتا تو وہ اسی وجود کا نام لیتا۔ اپنی زندگی تک وہ اس کے نام کر چکا تھا کہ زندگی میں کسی اور کی گنجائش باقی نہ تھی۔ اس لڑکی کا یوں اس کی زندگی میں واپس آنا اسے معجزہ ہی لگتا تھا۔ ہر مکمل انسان کی ذات میں کہیں نہ کہیں ایک خامی، ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور علیزہ کی خامی یہ تھی کہ وہ معیز کی ذات میں اترنے کی بجائے آج بھی اندیشوں اور بے یقینی کی انتہا پہ کھڑی تھی۔ اپنی انا اور خودداری کی آڑ میں وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتے محبت کے حسین جذبوں کو اس پر عیاں کرنے سے ڈرتی تھی۔ دنیا سے محبت وصولنے والی علیزہ محبت کے اظہار سے گھبراتی تھی، یا شاید اب وہ محبت نامی جذبہ پر اعتبار نہیں کرتی تھی، اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت اور انا میں سے کسی ایک کا چناؤ کرے کہ محبتوں میں انا نہیں ہوا کرتی، صرف مان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ یہی یقین معیز احمد کو علیزہ نور کی ذات پر تھا کہ ایک روز وہ اس کی محبت کی شدت کو پہچان کر اس کی زندگی میں لوٹ آئے گی، اور معیز کو اسی دن کا انتظار تھا۔ میں چاند ڈھونڈنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے ستارے اچھے لگتے ہیں، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے، اس کے رستے کو تھام لوگے تو کبھی بھٹکنے نہیں دیتے، منزل پہ پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ چاند کا کیا ہے، مغرور، دھوکہ دینے والا جس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈالی۔ وہ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا، ڈریس شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی، صبح کے سنوارے بال اب ماتھے پر بکھر چکے تھے، ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ اور چہرے پہ بشاشت کے رنگ تھے۔ خائف سی ہو کر اس نے فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی بات کے جواب میں معیز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بات کا سیاق و سباق وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور کرسی پر یوں جا بیٹھا کہ وہ اس کے بالکل سامنے تھی، اور اس کا خفا خفا سا نیم رخ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ روشنی بھی تو دیتا ہے، اس نے جتلاتے ہوئے کہا۔ 30 میں سے 20 دن، وہ بھی سورج سے چرا کر۔ سورج کو بھی دھوکہ ہی دیتا ہوگا، تبھی تو وہ اتنا تپا رہتا ہے، لیکن ہم بے وقوف ہیں جنہیں اس کی ٹھنڈی روشنی پسند ہے۔ شاید ہمیں دھوکے میں جینے کی عادت ہو گئی ہے کہ اب تک ایک دھوکے میں ہی تو جیتے آ رہے تھے۔ اس دوران اس نے نگاہیں اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، اگر دیکھ لیتی تو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر کچھ پل کے لیے مبہوت ضرور ہوتی۔ وہ متاثر کن نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے اس دھوکے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، خود پہ مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ شاید بات کو طول دینا چاہتا تھا۔ میں نے حقیقت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رشتے پہ وقت کی گرد پڑ چکی ہے، اور آلودہ رشتے کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے چند ہفتے قبل میں بھی انجان تھی۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس بار اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا، نظریں سامنے گھاس پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دھوکے سے نکل کر دوسرے دھوکے میں داخل ہو گئی ہو۔ جو تمہارے دماغ کی پکار ہے مجھے وہ مت بتاؤ، جو تمہارا دل کہتا ہے وہ بیان کرو۔ وقت کی گرد، آلودہ رشتے، یہ سب وقتی بہلاوے ہیں جو تمہارا دماغ تمہیں دے رہا ہے، اور تم ان بہلاووں کی میٹھی نیند سونا چاہتی ہو۔ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ جو تمہارے دل کی پکار ہے تم اس کو سننا نہیں چاہتی، اور یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ دل کے راستے پہ بہت خواری ہے معیز، اور میں وہ خواری کیسے برداشت کروں گی؟ اس بات کا جواب اس کے پاس تھا، لیکن وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی کہ نظریں اٹھاتی تو اس کی بولتی آنکھیں دل کی کیفیت بیان کر دیتی۔ اگر محبت میں جھکنا ہی ہے تو مرد بھی تو جھک سکتا تھا، صرف عورت ہی کیوں جھکے؟ اظہار ضروری تھا تو وہ بھی تو کر سکتا تھا، صرف اسے ہی اس ہچکولے کھاتی ناؤ میں کیوں اتارا جا رہا تھا؟ محبتوں میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کے رشتے میں ایک اسی چیز کی کمی تھی۔ میری بیٹی یہاں چھپی بیٹھی ہے، بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، یہ چاند کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ حشمت احمد دور سے اسے پکارتے قریب آ رہے تھے۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سلام کیا۔
यहाँ भी चांद का ही जिक्र। उफ, सुसर बहू की सोच कितनी मिलती है। जीती रहो, खुश रहो। कहाँ होती हैं आजकल हमारी डॉक्टर साहिबा। उसे दुआ देते वो कुर्सी खींचकर मोइज़ के बराबर बैठ गए। कहीं नहीं बाबा, बस कुछ मसरूफियत रही, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हों, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब हमें डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में किन शराइत पे जॉब करेंगी और हमें कब से ज्वाइन करेंगी। उसकी हाउस जॉब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। अब वो बाकायदा किसी भी हॉस्पिटल में फुल टाइम जॉब कर सकती थी। वो कुछ दिनों से बाबा के हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। उनकी बात सुनकर वो चंद पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। पापा, मैं अब अपनी जॉब जारी नहीं रख सकूंगी। मेरा स्कॉलरशिप अप्रूव हो चुका है। स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाना होगा। कहीं दूर तेज़ हवा का एक झक्कड़ सा चला था। उन्होंने चौंक कर मोइस को देखा। वो भी इस खबर पे हैरान उसे ही तक रहा था, बिल्कुल खामोश। कुछ देर पहले की बशाशत कहीं जा सोई थी। वो उसकी ज़िंदगी से दूर जाने का सोचे बैठी थी। ऐसा तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। माहौल में तारी सख्ता को बाबा की आवाज़ ने ही तोड़ा था। बहुत पहले अप्लाई किया था। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगा, इसीलिए कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही वीज़ा आ जाएगा मैं चली जाऊंगी। वो सामने बैठा सुलगती निगाहों से उसे देखता रहा। अना की पुजारन मोहब्बत के देवता का ज़र्फ आजमा रही थी। ये सच था कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन वो अपने रिश्तों में रहना चाहती थी, उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मोइज़ के फैसले ने उसे एक बार फिर ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी तंदो तेज़ निगाहों से नज़रें चुराती वो उठ खड़ी हुई और माजरत करती अंदर चल दी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की थी। उसके वक्त का सितारा थी वो। लेकिन उसका ये अंदाज, यूँ नज़रें चुराना मोइज़ को अब तकलीफ़ देने लगा था। उसकी आंखों के सारे रंग फीके पड़ने लगे थे। मोइज़, ये सब क्या है? तुमने अपना फैसला सुनाने से पहले अलीज़ा से बात नहीं की थी? उसके जाते ही वो उसकी जानिब मतवज्जा हुए, जिसकी नज़रें उसी का ताक़ुब कर रही थीं। उसके उठते लड़खड़ाते कदम उसे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मोहब्बत के सामने घुटने टेक कर आसानी से अपनी हार तस्लीम करने वालों में से नहीं थी। बाबा, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, बेहतर है आप इससे दूर ही रहें। शरारती निगाहों से उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर मायूसी सी फैल गई थी। उसके शरारतीपन पर वो फीका सा मुस्कुरा कर बोले, और ये मेरी बेटी का मामला है बरखुरदार, तुम्हारे इस फैसले से वो टूट जाएगी। इस बार उनका अंदाज उसे समझाने वाला था। बाबा, कभी कभी चीज़ों को अपनी असल शक्ल में वापस लाने के लिए उनकी जगह में कुछ रद्दोबदल भी करनी पड़ती है। आप बेफिक्र रहें, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। उसका लहजा कतईयत लिए हुए था कि हशमत अहमद को खामोश होना पड़ा। अगले रोज़ स्काई ब्लू फ्राक और चूड़ी पजामा पहने, बैग कंधे पर लटकाए और हाथ में मोबाइल थामे निखरी निखरी थी सी वो सीढ़ियाँ उतर रही थी कि लाउंज से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो नीचे आई तो खदीजा अम्मी को मोइज़ और अलिशबा के साथ किसी बहस में मसरूफ़ पाया। उन्हें नज़रअंदाज करती वो बाहर निकलने ही वाली थी कि खदीजा अम्मी के पुकारने पर रुकी और पलट कर उन्हें देखा। उसे बाहर ज़्यादा देखकर वो जल्दी से उसके करीब आई। अलीज़ा, तुम कहीं जा रही हो? खिलाफ आदत आज वो उससे पूछ रही थी। अलीज़ा ने अचंभे से उन्हें देखा। जी, हसान से मिलने जाना था। कोई काम है आपको? उनकी पुश्त पे खड़े दोनों अफराद को अनदेखा ही किया था उसने। ख़ासतौर पे अलिशबा से तो अब उसकी मुलाकात ही बहुत मुख्तसर होती थी। बेटा, मुझे क्या काम होगा? वो अलिशबा और मोइज़ शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाह रहे हैं। मुझसे तो अब दुकान दुकान नहीं घूमा जाता। शानज़े को इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम इनके साथ शॉपिंग पर चली जाओ, कुछ टाइम होगा तुम्हारे पास। वो उसका टाइम मांग रही थी। अगर वो अपने लिए चाहती तो वो फ़ौरन त्याग देती, लेकिन वो चाहती थी कि मोइज़ की मौजूदा बीवी मोइज़ की होने वाली बीवी की शॉपिंग करे। क्या वो अलिशबा और मोइज़ की खुशी में उसके जज्बात, एहसासात, उसका मोइज़ से रिश्ता सब फरामोश कर चुकी थी? अलीज़ा हैरान निगाहों से उन्हें ही देख रही थी कि शायद जो उसने सुना है वो सब एक वहमा ही हो। लेकिन मोइज़ की झंझलाई हुई आवाज़ ने उसे बता दिया था कि वो कोई वहमा नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की अनदोनाक हकीकत है। अम्मी जान, मैंने आपसे कहा भी था कि वो नहीं जाएगी, आप उससे मत पूछिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो बताएं। वैसे भी मेरे पास किसी की सोच विचार करने तक का वक्त नहीं है। मुझे वापस हॉस्पिटल भी पहुंचना है। उसे अपनी तैयारी मुकम्मल करने की बहुत जल्दी थी, होनी भी चाहिए थी। उसने जो मांगा था वो उसे मिलने वाला था, तो वो क्यों ना उसे पाने की जल्दी मचाता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हसान की तरफ शाम में चली जाऊँगी। अलीज़ा को उसका लहजा चैलेंज देता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो समझ रहा था कि वो उसकी शादी से खुश नहीं है। किसी दूसरे वजूद के उसकी ज़िंदगी में आने से अलीज़ा नूर को फ़र्क पड़ा है, और ये सच ही तो था, मगर वो अपने महसूसात किसी पर क्यों जाहिर करती? उसी वक्त उसके दिमाग ने 2 और 2 4 करते हुए हामी भर ली थी, लेकिन उसने ये बात किस दिल से कही थी वो ही जानती थी। उसकी हामी भरने की देर थी। वो सबसे आगे निकलता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। उससे चंद ही कदम के फासले पर अलिशबा थी, जो पूरे इस्तेकाक के साथ फ्रंट सीट पर जा बैठी थी।
سست قدموں سے چلتی علیزہ کے قدم ایک پل کے لیے رک سے گئے تھے۔ دل کہیں بہت کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ اگلا قدم نہیں اٹھا پائے گی، مگر جیسے ہی گاڑی کا تیز ہارن اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، سست پڑتے قدموں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ سفر انتہائی خاموشی سے کٹا تھا۔ مال پہنچ کر بھی وہ بے دلی سے ان کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ الشبا کا زیادہ دھیان ونڈو شاپنگ میں تھا۔ اس کو کوئی بھی چیز بہت مشکل سے پسند آ رہی تھی۔ وہ ایک شاپ سے دوسری شاپ تک کا ہی سفر کر رہی تھی کہ علیزہ بھی ساری روٹین سے اکتانے لگی تھی اور خود کو کوس رہی تھی جب اپنی انا کے چکر میں ساتھ آنے کی حامی بھری تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک بوتیک میں موجود اپنے لیے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ علیزہ نے یوں ہی سرسری سا ارد گرد دیکھا تو کچھ فاصلے پہ معیز بلو اور پرپل شیڈ سے ملتے جلتے رنگ کی ایک میکسی پر نگاہیں لگائے کھڑا تھا۔ علیزہ کو ماننا پڑا تھا کہ اس کی چوائس بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ ڈریس حقیقت میں بہت خوبصورت اور قابل ستائش تھا اور اس پہ کیا گیا نفیس سا موتیوں کا کام اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ نہ جانے علیزہ کے من میں کیا سمائے گی، وہ اس کو دیکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے معیز کو وہ ڈریس سیلز گرل کو تھماتے دیکھا۔ وہ یقیناً اسے خرید رہا تھا اور کس کے لیے خرید رہا تھا یہ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، دل میں ایک ہوک سی اٹھی، بے ساختہ دل نے خواہش کی کہ وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ وہ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ تیزی سے اس بوتیک سے باہر نکل آئی۔ اگر وہ اس وقت مال میں نہ ہوتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لاکھ خود پہ بے نیازی اور بے اعتنائی کے خول چڑھاتی، لیکن دل کو کیسے سمجھاتی جو اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی اور کو شامل ہوتے دیکھ کر دل بری طرح کرلا رہا تھا اور یہ سب ایک فطری عمل تھا۔ وہ دل میں اذیت لیے کھڑی تھی جب اسے اپنے قریب ایک چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، 4-5 سال کی وہ بچی شاید اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی۔ بے اختیار 2 قدم اس کی جانب بڑھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ علیزہ نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کا ہاتھ تھامے اس جانب بڑھی جس طرف سے بچی آئی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، شاید اس کے گھر والے کہیں دکھائی دے جائیں، لیکن وہاں سب کچھ بے حد نارمل تھا۔ لوگ مگن سے انداز میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ کسی کا بھی اس بچی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ علیزہ تم یہاں ہو، ہم تمہیں وہاں ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ بچی کون ہے؟ وہ چکراتے سر کو تھامے کھڑی تھی کہ اپنے پیچھے الشبا کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ معیز، یہ بچی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی ہے، پلیز کچھ کریں، ہمیں اس کے ماں باپ کو تلاش کرنا ہے۔ الشبا کی بات کو نظر انداز کرتی وہ معیز سے مخاطب تھی۔ وہ متحیر اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ریلیکس، انفارمیشن سیل پہ انفارم کر دیتے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ اس کے پیرنٹس جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں آ جائیں گے۔ علیزہ کے برعکس وہ پرسکون تھا۔ اس نے ایک بہترین حل بتایا تھا۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر انفارمیشن سیل کی جانب بھاگی۔ اس کی بے تابی دیکھ کر معیز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کے اندر کی مدد شعار پری جلوہ افروز ہو چکی تھی، اور جب تک وہ مشن امپاسبل کو مشن پاسبل نہ بنا لیتی چین سے نہیں بیٹھنے والی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اس کے پیچھے گیا۔ اس کے پہنچنے سے قبل ہی وہ ریسیپشن گرل سے بات کر چکی تھی۔ معیز، میرا خیال ہے اس بچی کو اس ریسیپشن گرل کے حوالے کر دیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں، میں تھک گئی ہوں اور کتنا ویٹ کرنا ہوگا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے بے مقصد گھومنے والی الشبا کو اب ایک دم ہی تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ آپ کو جانا ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اس کے گھر والے نہیں مل جاتے۔ وہ ایک تیکھی نگاہ ان دونوں پر ڈالتی بچی کا ہاتھ تھامتی اس کا دل بہلانے کے خیال سے آئس کریم شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ واٹ اے وائف یو ہیو، انٹرسٹنگ، آئی لائک ہر۔ اس کے برجستہ جواب میں الشبا نے آنکھیں سکیڑے توصیفی نگاہوں سے معیز کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھینک یو میم، آئی ایم بلیسڈ۔ اس نے سر خم کرتے ہوئے تعریف وصول کی تھی۔ تھکی ہاری الشبا اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی تھامتی پارکنگ ایریا کی جانب چل دی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک فیملی پریشانی کی حالت میں ہانپتی ہوئی ریسیپشن تک آئی اور اس بچی کے بارے میں استفسار کیا، لیکن اس کے جواب سے پہلے ہی ان کی نظر سامنے مگن سے انداز میں آئس کریم کھاتی بچی پر پڑی تو دوڑ کر اس کی جانب لپکے۔ ماں اپنے 2 سالہ بچے کو بمشکل سنبھالے اب اس بچی کو ساتھ لگائے بے قراری سے اس کا منہ چوم رہی تھی۔ علیزہ نے اس کی مشکل آسان کرنے کے خیال سے آگے بڑھ کر اس کے 2 سالہ بیٹے کو اٹھا لیا۔ اس نے مطمئن نگاہوں سے علیزہ کو دیکھ کر اس بچی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مطمئن تو علیزہ بھی تھی، ان ماں بیٹی کا ملن اسے عجیب سی تقویت دے رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری زندگی ہمیں لوٹا دی، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں۔ ہمیں علم ہی نہ ہو سکا یہ کب اور کس وقت اس شاپ سے باہر نکل آئی۔ بچی کا والد معیز کا ہاتھ تھامے اس کا مشکور تھا۔ بچے چھوٹے ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا۔ علیزہ کے قریب کندھے سے کندھا ملائے وہ کھڑا تھا۔ علیزہ نے بھی مطمئن سی ہو کر اس بات میں سر ہلاتے گویا اس کی بات کی تائید کی۔ معیز اب بچی کے والد کے پوچھنے پہ اپنا تعارف کروانے لگا، جبکہ علیزہ ماں کی گود میں اٹھائے اس 2 سالہ بچے سے کھیلنے میں مصروف تھی۔
وہ ہاتھ میں تھامی چابی کبھی چھپا دیتی تو کبھی نکال کر اس کے سامنے لہرا دیتی۔ بچہ کھلکھلا کر ہنس دیتا تھا۔ وہ اسی کھیل سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی کہ ماں کی آواز پر بے ساختہ ٹھہر سی گئی۔ ڈاکٹر موئس، لگتا ہے آپ کی وائف کو بچے بہت پسند ہیں۔ اس خاتون کی بات پہ وہ بھی چونکا تھا، لیکن بچے سے کھیلتی علیزہ کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ اس عورت سے کچھ بھی سننے کی توقع کر سکتی تھی، لیکن کم از کم یہ الفاظ نہیں۔ اس بچے سے کھیلنا اسے یہ وقت بھی دکھائے گا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ شرم ساری سے سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔ پتہ نہیں لوگ سوچ کر بولنا کب شروع کریں گے۔ اس لمحہ صرف شرم ہی شرم تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی کہ چند انچ کے فاصلے پر کھڑا موئس یہ سب بطریقِ احسن سن چکا تھا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ مسکراہٹ دبائے ان سے مصافحہ کر رہا تھا۔ سوری، ہمیں ذرا جلدی ہے، ہمیں اجازت دیں۔ وہ انہیں ایک دفعہ پھر شکریہ کہتے لوٹ گئے تھے۔ چلیں۔ کیا استہزائیہ پن تھا اس کے لہجے میں۔ سٹپٹا کر اس کے ساکت وجود نے حرکت کی۔ اس کے کہتے ہی وہ بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی کہ مبادا وہ مزید کچھ نہ بول دے۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر الیشبا کو مگن سے انداز میں نیم دراز دیکھا تو جل کر رہ گئی۔ ناچار فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھی اور ٹھک سے دروازہ بند کرتی دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس واقعہ کے بعد وہ موئس سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی کہاں رہی تھی۔ بہت خوب، آئندہ فلاحی کام کرنے سے پہلے کم از کم 100 بار تو ضرور سوچے گی۔ موئس کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سڑک پر ڈالتے ہی اسٹیریو سسٹم آن کر دیا۔ گاڑی میں فیض احمد فیض کا کلام ٹینا ثانی کی آواز میں گونجنے لگا۔ گلشن یاد میں گر آج تمہیں باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو جانے دو۔ عمر رفتہ کے کسی طاق پہ بسرا ہوا درد، پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو جانے دو۔ جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی سہی، آؤ 2-4 گھڑی میرے مقابل بیٹھو۔ موسیقی انسان کی دلی کیفیت کو بیان کرتی ہے، اور پھر یہ الفاظ، وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کس سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کی زبانی باتیں اس کی دل کی دنیا میں طوفان حشر برپا کرنے لگی تھی۔ اس نے چونک کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو زیر لب گنگناتا گاڑی ڈرائیو کرنے میں محو تھا۔ سفر محبت نے معیز احمد کو مسکرانے کے ساتھ ساتھ گنگنانا بھی سکھا دیا تھا۔ گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد، اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا۔ ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں تو ہر بات کے بیچ، انکہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا۔ کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہوگا۔ چند پل نامحسوس انداز میں وہ اسٹیئرنگ وہیل تھامے اس کے مضبوط ہاتھوں کو دیکھتی جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ پھر تھک کر پشت سے سر ٹکا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دھیان ایک بار پھر پلٹ کر فیض کا کلام گنگناتی ٹینا ثانی کی آواز پر جا ٹھہرا۔ گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں دمے دید جو میری پلکیں، تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو، اور جو حرف کریں مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو تو کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو۔ گاڑی میں گونجتی آواز تھم چکی تھی۔ اس کے انداز کے سناٹے کی طرح اس کمرے میں بھی سناٹا ہی چھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھی اور میز کی دوسری طرف حسان گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کے بدلے بدلے سے انداز دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ کسی قیمتی متاع کے گمگشتہ ہونے کا حزن رقم تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک بار پھر خود پہ بہادری کا کمزور سا کھول چڑھاتی گویا ہوئی۔ اس کے سامنے ایک سفید ورق پڑا تھا جس پہ چند فون نمبرز تحریر تھے۔ ورق تھامے اس نے اچنبے سے پوچھا، 7 دن محبت محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر راہ راست پہ، یہ جملے تو تم نے بہت سنے ہوں گے۔ آج ان کو آزما بھی لو، یہ انہی بنگالی بابا کے نمبر ہیں، فون کرو اور اپنے دل کی مراد پالو۔ وہ پہلے کبھی سیدھی بات کرتا تھا جو اب بتاتا۔ وہ تو سادہ سی بات بتانے کے لیے بھی لاہور ٹو کراچی کا سفر طے کرواتا تھا، لیکن سامنے علیزہ نور تھی۔ اس کی ایک غصہ ور نظر بھی کافی ہوتی تھی اور وہ کسی مجرم کی طرح اپنے تمام ناکردہ گناہوں تک کا اعتراف کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے سخت تیور لیے گھور رہی تھی۔ ان پہ فون کر کے پوچھو، شمسہ انصاری کا نمبر کنفرم کرو اور ان سے ملاقات کا وقت طے کرو۔ اس سے پہلے کہ اس کی سلگتی نگاہیں حسان کو بھسم کر دیتی، اس کی نظروں سے خائف ہو کر بے دلی سے ایک ہی سانس میں ساری روداد بیان کر دی۔ علیزہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ کون شمسہ انصاری؟ یہ پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ چند نمبر گھمانے کے بعد ان کا مطلوبہ نمبر انہیں مل گیا۔ کال بند کر کے وہ مطمئن سی ہو کر گھر کے لیے نکلنے ہی لگی تھی کہ حسان کی آواز پر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔
اس ساری کارروائی کے دوران وہ اپنے آفس کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری معیز کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اس سوال پہ اس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو تمہیں کس نے بتایا؟ میرے بھی کچھ ذرائع ہیں اور ان کے مصدقہ ہونے پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ اب وہ کھڑکی کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ تمہاری شانزے سے بات ہوئی تھی؟ وہ آگے بڑھ کر ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انداز بہت تھکا تھکا سا تھا۔ ہاں، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ اس کا خیال ہے کہ مجھے تم سے اس بارے میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے معیز بھائی الشبہ سے شادی کے خواہاں ہیں؟ ناراض ہونے والا تعلق نہیں بنا ہمارا۔ میں تو اس کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں۔ سامنے پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے سادہ سے لہجے میں کہتے اس نے گویا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ میں نہیں مانتا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی اور اس کے گرد ایک دھماکہ ہی تو ہوا تھا۔ پلیز حسان، میں بچی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہو۔ ان کی شادی طے ہو چکی ہے اور کچھ دیر پہلے وہ اپنی شادی کی شاپنگ کر رہا تھا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا دوں تمہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ پیپر ویٹ زور سے میز پر مارتی اکتاہٹ بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ایک تو ہر کوئی اسے دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف سمجھنے لگا تھا۔ شادی کی شاپنگ؟ علیزہ، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ ان آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہے، تمہاری تکلیف میں اس کے چہرے کا دکھ میں نے دیکھا ہے۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس کے وجود میں اپنا وجود کیوں نہیں تلاش کر سکی۔ اس بار حسان پہ پہاڑ ٹوٹے تھے، وہ بھی حیرتوں کے۔ وہ تیزی سے کھڑکی سے ہٹتا اس کی جانب آیا اور کرسی کھینچ کر بالکل اس کے برابر آ بیٹھا، پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ علیزہ کو اتنی بڑی غلط فہمی کیوں اور کیسے ہوئی ہے، جبکہ شانزے نے اسے بتایا تھا کہ بی جان کی خواہش کو رد کرتے ہوئے معیز اور علیزہ نے ابھی رخصتی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن معیز کی الشبہ سے شادی، یہ خبر اس کے لیے ایک سوالیہ نشان تھی۔ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ اسٹاپ اٹ حسان، میں نے خود سب سنا ہے، اس کی خواہش، اس کے خیالات، سب۔ پلیز مجھے مت بھٹکاؤ، مجھے اس کی محبت کے جھوٹے بہکاوے مت دو۔ بہت مشکل سے اپنی منزل کا تعین کیا ہے، اب کے بھٹکی تو بکھر کر رہ جاؤں گی۔ قطعیت سے کہتی وہ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور وہ اسے مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا کہ سوچ کی یہ الجھنیں اس کی زندگی کی گرہیں بن کر کہیں اس کی راہیں کھوکھلی نہ کر دیں۔ اسی سوچ کو لے کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ماحول میں ایک اندیکھی سی کشیدگی حائل ہو چکی تھی۔ چلتی ہوں، اور اس سب کے لیے تھینکس۔ اس کا اشارہ ہاتھ میں تھامے پیپر کی طرف تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرتی وہ پھیکا سا مسکرائی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ پرسوں کا دن یاد رکھنا، مشن امپاسبل کو مشن پاسبل کرنے کے لیے۔ اس نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ پلٹی۔ راجر باس، مانی خیز نظروں سے اسے دیکھتی 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر سیلوٹ کے انداز میں رکھتی باہر نکل گئی۔ اس کے انداز پہ وہ بھی ہنس دیا، لیکن اس کی تکلیف کے خیال سے دل بھی دکھا تھا۔ آسودہ دل اور لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ لیے وہ گھر آئی، دل سے ساری سوچوں کو جھٹکتی۔ لیکن زندگی کا یہی امتحان اس کے لیے سب سے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر بتی چلائی تو وہ چند لمحوں کے لیے آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ صرف چند پل کے لیے پھر منظر واضح ہونے لگا اور سامنے کا منظر جاں فضا تھا۔ سامنے بیڈ پہ وہی ڈریس کسی نے نفاست سے سجا رکھا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور کچھ پل کے لیے سب کچھ فراموش کرتی اس ڈریس میں کھو سی گئی۔ لیکن یہ ڈریس یہاں کیوں اور کس نے؟ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں کوندا۔ چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ وہ نفاست سے سجے ڈریس کو پوری طرح سے گھسیٹتی معیز کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ کیا ہے؟ بنا دستک دیے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور ڈریس بیڈ پر پٹکا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ ڈریس ہے، سرخ کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ میں بھی جانتی ہوں، لیکن یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی، لہجے میں غصہ نہیں تھا، شکایت تھی۔ چیزیں اپنے اصل مقام پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایک بار پھر زومانی بات، وہ آج بھی یہ گتھی نہیں سلجھا پائی تھی کہ وہ علیزہ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ سخت سست کہتی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے ایک کارڈ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ سنڈے کو سامیہ اور نعمان کا نکاح ہے، تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن زمانے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جانے والی اس کے سامنے آ کر کمزور پڑ جاتی تھی کہ اس کا اپنے دل پر اختیار کھونے سا لگتا تھا، اور دل کے اس راستے پہ ہارنا تو اسے مقصود ہی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے پلٹ جانا مناسب جانا، لیکن اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔
پلٹ کر دیکھا تو معیز اس کی کلائی تھامے کھڑا تھا۔ علیزہ نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جھک کر احتیاط سے ڈریس اٹھا رہا تھا اور پھر اسی احتیاط سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ علیزہ یہ لیتی جاؤ۔ اس کے لب و لہجہ میں استحقاق تھا اور علیزہ کو لگا اب وہ کبھی انکار نہیں کر سکے گی۔ اگلی صبح کا سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو گیا تھا اور پہلی تاریخوں کا کمزور سا چاند مغرب سے نکل کر مشرق میں جا چھپا تھا۔ اگلے 24 گھنٹے بھی چاند اور سورج کی یہی آنکھ مچولی جاری رہی تھی۔ سلطان ولا کے لاؤنج میں لگا گھڑیال رات کے 8 ہونے کا اعلان کرنے لگا تھا۔ آج 20 سال بعد اسی لاؤنج میں ایک بار پھر شطرنج کی بساط بچھا دی گئی تھی۔ پیادہ بھی وہی تھے اور شہادتیں بھی وہی تھی، لیکن آج اس کھیل کی ماسٹر مائنڈ علیزہ نور تھی۔ آج یہ کھیل انتقام کا نہیں، انصاف کا تھا کہ آج کسی کی موت میں کسی کی حیات مخفی تھی۔ لاؤنج سے کچھ فاصلے پر بنے ڈائننگ ایریا میں سب افراد کھانا کھانے میں مصروف تھے، سوائے 2 افراد کے۔ ایک شجاعت احمد جن کی چند گھنٹوں کے بعد انگلینڈ کی فلائٹ تھی اور گھر والے ان کی روانگی سے بے خبر تھے، اور دوسری علیزہ جو ان کی روانگی سے باخبر تھی۔ وہ اس شخص کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ آج وہ اسے آخری بار جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی، جو ان کی زندگیوں میں اندھیروں کا باعث تھا۔ علیزہ بی بی باہر آپ کے مہمان آئے ہیں۔ اسی دوران ملازم اس کے لیے پیغام لیے چلا آیا۔ ان کو لاؤنج میں بٹھاؤ، ہم کچھ دیر میں آتے ہیں، خیال کرنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ علیزہ کون مہمان ہے؟ وجاہت احمد نے حیرت سے پوچھا۔ چند رشتوں کی موت اور ایک رشتے کی حیات۔ مجھے لاؤنج میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک نظر سب کے حیران چہروں پر ڈالتی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور راہداری کی جانب بڑھی، جہاں ملازم پہلے سے ہی ویل چیئر دھکیلتا لا رہا تھا۔ اس نے ویل چیئر تھام لی اور دھیرے دھیرے چلاتی لاؤنج کے وسط میں لے آئی۔ ویل چیئر پر سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص آج قدرے بہتر حالت میں تھا۔ علیزہ نے ایک تیکھی نظر شجاعت احمد پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ وہ اس شخص کو پہچان چکا تھا اور اب خونخوار نگاہوں سے علیزہ کو گھور رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اس شخص کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ سپاٹ اور خشک لہجے میں اس نے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب کھانا چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ بی جان بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 20 سال قبل ہونے والے واقعے کی عینی شاہد نہیں تھی۔ ملازم برتن اٹھانے لگے تھے۔ اس نے چند پل انتظار کیا۔ پاپا آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ اس نے لاؤنج سے ہی انہیں پکارا۔ وہ وہیں کرسی سے رخ موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ انہوں نے اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ غور سے دیکھیں شاید۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نے کہا نا علیزہ، میں اسے نہیں جانتا۔ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دوسری نظر اس شخص پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ مما نے بھی یہی کہا تھا پاپا۔ وہ چند پل نافہم نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ اس بار اس شخص کو ایک بار پھر دیکھا تو ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ 20 سال پہلے اسی لاؤنج میں یہی شخص ان 2 ثبوتوں کے ساتھ اسی گھر میں آیا تھا اور آپ نے مما کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک دیکھتے اس نے کہا، اور وہی تمام ثبوت، جھوٹا نکاح نامہ اور رجسٹری ان کے سامنے لہرائی۔ یہ انہی پیپرز میں سے ایک تھے جو حسان نے کرم داد کے ذریعے شجاعت احمد کے لاکر سے نکلوائے تھے۔ اس گھر میں اس روز مما کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا میں سب جانتی ہوں، پہلے دن سے جانتی تھی۔ مگر آج میں بتاؤں گی کہ یہ سب کس نے اور کیوں کیا تھا، کیونکہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ پاپا آپ بھی نہیں جانتے۔ اور پھر سب نے سنا۔ علیزہ نے 25 سال پرانی کہانی ایک بار پھر دہرا دی تھی، لیکن سلطان ولا کے در و دیوار نے اس کہانی کو آج پہلی بار سنا تھا۔ وہ سارا سچ جو رابیل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تصویر کا دوسرا رخ، اصل حقائق، یونیورسٹی کے پہلے سال کی کہانی، وہ سب سامنے لے آئی تھی۔ پاپا یہی سچ ہے۔ مما نے جب پہلی بار ان کو آپ کے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ آپ کو سب بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہیں سکی۔ یہ مما سے ان کے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ شخص، وہ خط، سب چاچو نے پلان کیا تھا۔ مما کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو ثبوت چاہیے؟ آج میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہے۔ مما غلط نہیں تھی پاپا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی۔ آپ پوچھیں اس سے اس نے یہ کیوں کیا تھا، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ وجاہت احمد صوفہ پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے 2 زانو علیزہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجاہت احمد یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ عالیان کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے عالیان کو بتا دیا تھا کہ وہ صحیح تھا، کوئی ماں مجبور نہیں ہوتی، لیکن اس کی ماں کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پہ شانزے کھڑی اپنی ماں کی زندگی کی کہانی سن رہی تھی اور یہ یقیناً اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ سب افسردہ تھے سوائے شجاعت احمد کے۔ وہ مٹھیاں بھیجے خون رنگ ہوتی آنکھوں سے اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری تیاری سے میدان میں اس کے مقابل اتری تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، بے بنیاد الزام لگا رہی ہے، کیا ثبوت ہے اس کے پاس؟
شجاعت احمد کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کی آواز پر علیزہ اور وجاہت احمد نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا۔ وجاہت احمد ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی جانب بڑھے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی۔ علیزہ کے بہتے آنسو یکدم رک گئے۔ شجاعت احمد کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مقابل کھڑا شخص آج اس کا بھائی نہیں، ایک باپ تھا۔ آج اس نے اپنی اولاد کا ساتھ دیا تھا۔ جو میری بیٹی نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ اس بار وہ ویل چیئر پر بیٹھے اس شخص سے مخاطب تھے۔ وہ صرف اس کا اعتراف سننا چاہتے تھے، ورنہ انہیں علیزہ پر یقین تھا۔ جی، یہ سب حرف بحرف سچ ہے۔ شجاعت احمد نے مجھے 20 لاکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ… اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑتے ہوئے منو ان اپنا اعترافی بیان دہرایا۔ ذلیل انسان، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے ہی بھائی کی پیٹھ پہ وار کرتے ہوئے؟ کیا نہیں کیا تھا میں نے تمہارے لیے؟ تم نے میری اور میری اولاد کی زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ وہ اس کا گریبان تھامے کھڑے تھے، بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ حقیقی معنوں میں اس کا خون پی جاتے۔ ہاں، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، اور جانتے ہیں کیوں کیا تھا؟ اس عورت نے یہاں اپنے دانت گاڑتے ہوئے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے مجھے دھتکارا تھا، مجھے، شجاعت احمد کو۔ پسند ہی تو کرتا تھا اسے۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ نفرت سے انہیں دیکھتا، اپنی طرف اشارہ کرتا وہ شخص انہیں ایک الگ ہی داستان سنانے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر تھا، جبکہ وجاہت احمد اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کے رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس بھائی کی گواہی پہ انہوں نے اعتبار کیا تھا۔ اسی روز میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا، صرف آپ کی وجہ سے۔ اسی شام میں درگزر کیس میں ایک رات کے لیے جیل کیا چلا گیا۔ آپ نے میری ضمانت کرواتے ہوئے 4 سال کے لیے مجھے ملک بدر کر دیا۔ اسی شام میں ڈرگز کیس میں ایک رات کے لیے جیل کیا چلا گیا۔ آپ نے میری ضمانت کرواتے ہوئے 4 سال کے لیے مجھے ملک بدر کر دیا۔ وہاں 4 سال میں اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے تڑپتا رہا تھا۔ میں جو کسی کا ادھار نہیں رکھا کرتا تھا، 4 سال اس کے ادھار کے بوجھ تلے دبا رہا، صرف آپ کی وجہ سے۔ مجھے آپ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اپنا کان مسلتا ہوا تنفر سے کہہ رہا تھا، اور بی جان حیرانی سے اپنے بیٹے کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ بھائی کے اس روپ پہ تو وجاہت احمد کے ساتھ ساتھ حشمت احمد بھی متحیر تھے۔ جب واپس لوٹا تو وہ میرے بھائی کی بیوی کی حیثیت سے میرے ہی گھر میں راج کر رہی تھی۔ بی جان بھائی، آپ سب اس کے گرویدہ تھے۔ میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کا ادھار اسے سود سمیت لوٹانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے وہ سب پلان کیا تھا۔ اس کو گھر سے نکلوانا میرا مقصد تھا، سو پورا ہو گیا۔ کس کا کیا نقصان ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ شخص کالر جھٹکتا ایک طرف سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ٹھہرو، بی جان کی سنجیدہ آواز پر وہ رکا۔ وہ 4 قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھتا غصہ سے بی جان کی جانب بڑھا۔ معیز آگے بڑھا اور بی جان کو کندھوں سے تھام کر ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہمیں فرق پڑتا ہے شجاعت احمد، تمہارا باپ کو فرق پڑتا ہے۔ وہ شخص انصاف کی جنگ لڑتا شہید ہوا تھا۔ وہ کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکے تھے، اور تم نے ان کے ہی گھر میں انصاف کی دھجیاں بکھیر دیں۔ کس تکلیف سے گزری ہوگی ان کی روح، جب تو نے ایک عورت پہ تہمت لگانے جیسا غلیظ فعل کھیلا تھا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نکل جا اس گھر سے، چلا جا یہاں سے۔ آج سے تو ہمارے لیے مر چکا ہے۔ بی جانوں سے دھموکے لگاتی ہانپنے لگی تھی۔ معیز نے بمشکل انہیں سنبھالا۔ یہ کہیں نہیں جا سکتے، انہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ ایک جانی پہچانی سی آواز نے سب کی توجہ حاصل کی تھی، اور یہ آواز انسپکٹر حسان کی تھی۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ حسان اپنے ساتھ 3 باوردی اہلکاروں کو لیے راہداری کے راستے اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بی جان، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات ٹوک رہا ہوں۔ آپ لوگ شاید اس بات سے بے خبر ہیں، یہ شخص ڈرگز مافیا کے سلطان ہیں۔ ڈرگز کیسز کے علاوہ اور بھی بہت سے کیسز میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ بہت عرصہ سے ڈرگز ڈیلنگ جیسے گھناؤنے کام میں ملوث تھے۔ میں ایک عرصے سے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یونیورسٹی اٹیک اور شانزے پہ ہونے والی فائرنگ بھی ان کے ہی چند ساتھیوں کے کہنے پہ کی گئی تھی۔ ان تمام لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اب ان کی باری ہے۔ میرے پاس ان کی گرفتاری کے وارنٹ ہے، ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔ وہ بی جان سے افسوس کا اظہار کرتا حشمت احمد کی جانب متوجہ ہوا۔ اس خبر پہ لاؤنج میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، اس کی آواز کے ساتھ ہی ولا میں علیزہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ علیزہ پہ 9mm کا پستول تانے کھڑا تھا۔ سب نے حواس باختہ ہو کر اسے دیکھا۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں مگن وہ شخص رشتوں کا احترام تک بھول چکا تھا۔ اس لمحے وہ صرف ایک کرمنل تھا۔ مجھے سیف رستہ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ علیزہ کو گردن سے دبوچے دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال سب کے لیے غیر متوقع تھی۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ تو رہے تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ اس بھیڑیا صفت شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔
بی جان اس کی اس حرکت پر بالکل ہی ڈھہ گئی تھی۔ اپنی ہی بھتیجی پہ پسٹل تانے ان کا بیٹا ان کے سامنے رشتوں کا تقدس پامال کر رہا تھا۔ وہ شخص اس خاندان کا بیٹا ہونا تو دور، وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ شجاعت، علیزہ کو چھوڑ دیں، یہ آواز رافعہ کی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی دو ٹوک لہجے میں بولی، چونٹی کے بھی پر نکل آئے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں گولی۔ ان کی طرف دیکھتا وہ اپنے دھیان میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ اشر نے پیچھے سے آ کر انہیں دبوچتے ہوئے ساتھ ہی پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ایک زمانے میں وہ مارشل آرٹ کی کلاسز لے چکا تھا۔ شجاعت احمد یہ بات شاید بھول چکے تھے۔ رافعہ کے یوں سامنے آنے کا مقصد بھی ان پر واضح ہو گیا تھا۔ اس نے افسوس بھری نگاہوں سے رافعہ کو دیکھا۔ معز نے علیزہ پہ ان کی گرفت کمزور پڑتی دیکھ کر ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر اسے آزاد کروایا۔ کشیدہ صورتحال ہونے کے باوجود اشر نے ابرو چکا کر خود سرائی سے انداز میں معز کو دیکھا اور مصنوعی کالر اکڑائے۔ معز اس کی حرکت پر محظوظ ہوتا ہوا سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ باقی کا کام حسان کے لیے قدرے آسان ہو چکا تھا۔ رافعہ آنٹی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ حسان کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ اتنی ساری نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر رافعہ نے سر جھکا لیا۔ انہیں خاموش کھڑا دیکھ کر علیزہ کو ہی ساری صورتحال بتانی پڑی تھی۔ بابا، رافعہ آنٹی نے چاچو کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں پولیس کی مدد کی تھی۔ وہ چاچو کی تمام ناجائز سرگرمیوں سے بہت عرصے سے واقف تھی مگر خاموش رہی۔ پھر ایک روز انہوں نے مجھے حسان سے اسی کیس کو ڈسکس کرتے سن لیا تھا۔ ہمیں مجبوراً انہیں ساری بات بتانا پڑی تھی۔ اس کے بعد یہ جو بھی مدد پولیس کی کر سکتی تھی انہوں نے کی تھی۔ علیزہ وجاہت احمد کے ساتھ لگی، اب انہیں تفصیل بتانے لگی۔